بھائی آپ لوگ جو یہاں وہاں ہو رہے ہیں اب بالکل خاموشی سے بیچ سے راستہ دے دیجئے، پیچھے لوگ جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یہاں بھی بیٹھ جائیں، اور یہ شربت وغیرہ کا دور ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، پیچھے بھی لوگ بیٹھ جائیں۔ جیسے آپ بھائی اب آواز کو ذرا صحیح چلنے دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ تین اوقات میں بہت ہی خاص اہتمام اور خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اور پوری خاموشی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کو سنیں۔ اگر کلام اللہ کی تلاوت کے وقت ہم اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے
اور ہماری توجہ کہیں اور بھٹک رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم بہت سخت ترین جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ دوسرا مقام ہے کہ جب اذان کی صورت میں اللہ کی کبریائی بلند کی جائے اور اس کے حبیب کی نبوت و رسالت کی شہادت دی جائے، یعنی جس وقت اذان کے کلمات ادا کیے جا رہے ہوں، اس وقت ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اس کی جانب مبذول کرے، اسے سنے بھی اور پھر کلمات اذان کا جواب بھی دے۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سے مطالبہ کر دیا جائے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو، تو اس وقت بھی ہماری تمام توجہات کا مرکز صرف اور صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے، اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پڑھنا یہ وہ عبادت ہے کہ عرفاء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت میں اگر ریا پیدا ہو جائے، دکھاوے کا جذبہ آ جائے، تو وہ عبادت مردود ہے۔ اللہ رب العزت اس عبادت کے کرنے والے کے منہ پر وہ عبادت مار دے گا۔ لیکن حضور پر درود پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی اگر دکھاوے کے لیے بھی پڑھے، ریاکاری میں بھی پڑھے، پھر بھی اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، چونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہی ایسی ہے اور اس قدر ہے کہ اسے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے حبیب پر درود پڑھے اور اس کے پڑھے ہوئے درود کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرے۔ تو چاہے جس نیت سے ہم پڑھیں، ہمارا پڑھا ہوا درود بارگاہ خداوندی میں قبول کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اور بھی اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں آیا، میں نے 3 اوقات کا ذکر کیا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے وقت ساری توجہ اس کی جانب مبذول کر دی جائے۔ یہ فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے، یاد رکھیں اس چیز کو آپ، یہ ایسا فرض ہے، ایک طرف حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ حدیث رسول ہے، لیکن اس کے باوجود اگر امام نے تلاوت شروع کر دی تو پھر مقتدی کے اوپر لازم ہے کہ کچھ نہ پڑھے، صرف نیت باندھے اور چپ کھڑا ہو جائے۔ یہ قرآن حکیم کی سماعت کی اہمیت ہے اور اس کے سننے کی اہمیت ہے۔ اور اذان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اذان کے وقت اپنے آپ کو گفتگو میں مشغول رکھا اور کلمات اذان کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت نہ کی اور پھر اس کا جواب نہیں دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے گونگا اٹھایا جائے گا، اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دے گا، جو اذان کے وقت گفتگو میں مشغول رہا اور اذان کے وقت اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ۔ اور پھر اسی طرح حضور پر درود پڑھنے کا معاملہ ہے۔ یہ تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کہ عالم عرب میں آج بھی اگر 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو اور دونوں شدید غصے میں ہوں، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوں، اور تیسرے شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں ان کے جھگڑے کو چھڑا دوں، رفع دفع کروا دوں، تو وہاں پکڑے پکڑا کی نوبت نہیں آتی ہے کہ اس کو پکڑو پھر اس کو پکڑو، اس چیز کی نوبت نہیں آتی ہے۔ وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ تیسرا شخص آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر صرف ایک ہی جملہ کہتا ہے، صلی علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف ایک جملہ کہتا ہے، صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھو۔ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اس ایک جملے کو سننے کے بعد وہ شخص جو اتنے طیش میں تھا کہ سامنے والے کی جان لینے کے در پہ تھا، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے مانو دہکتے ہوئے انگارے پہ کسی نے پوری بالٹی انڈیل دی ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر اس جھگڑے سے ہٹ کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کا تو جھگڑوں کے وقت یہ عالم ہوتا ہے، اور جس وقت ہم نے کہا درود پڑھیے تو عجیب سی خاموشی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور یہاں پہ ایک وسیع فضیلت کی ایک حدیث سنا دوں اور پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. کیا اس کی فضیلت ہے درود پڑھنے کی. ہم لوگوں نے تو فارسی کی پہلی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جو شخص نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا. یہی نے پڑھا تھا نا. لیکن حدیث میں ایک حدیث میں کیا ہے وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جائیں گی. نامہ اعمال میں 10 نیکیاں آ جائیں گی. آگے فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ دیا جائے گا اسے کہ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکیاں الگ ملیں گی، گناہ الگ مٹائے جائیں گے. یہ وہ عبادت ہے دنیا کا دستور ہے. یہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ اب تو اور جو نہیں بھی جڑا ہوا تھا اب تک بینک سے اسے جڑنا ہی پڑے گا، جائے گا کہاں بچ کے وہ. تو جب ہم بینک سے جڑتے ہیں اور ہمارا کھاتہ چلتا ہے تو جب اس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں تو اس کو کریڈٹ کہا جاتا ہے، اور جب نکالے جاتے ہیں تو اس کو ڈیبٹ کہا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے مجھ سے؟ پیسے ڈالے جاتے ہوں تو کریڈٹ، نکالے جاتے ہوں تو ڈیبٹ. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں کریڈٹ بھی ہو اور ڈیبٹ بھی ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ ایک ہی وقت میں اس کھاتے میں کریڈٹ بھی ہو جائے اور ڈیبٹ بھی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا تو کریڈٹ ہوگا یا ڈیبٹ ہوگا، یا پھر دو الگ الگ عمل کیجئے. آپ کریڈٹ کے لیے الگ عمل کیجئے، ڈیبٹ کے لیے الگ عمل کیجئے. لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھنا وہ عمل ہے کہ انسان کا آخرت کا کھاتا ایک ساتھ چلتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے 10 نیکیاں کریڈٹ کر دی جاتی ہیں اور 10 گناہ ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے. 10 نیکیاں آ جائیں گی، 10 گناہ نکالے جائیں گے. تیسرا انعام سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے 10 درجات اللہ رب العزت بلند فرما دیتا ہے. ہم تو ایک درجے کی بلندی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. اگر پتا چل جائے کہ تھوڑا سا بیک ڈور سے پہنچا دو پرموشن ہو جائے گی، تو ڈور نہ بھی ہو بیک میں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ ایسی صورت نکالیں گے کہ ایک بڑا سا ہول کرو، اگر ڈور نہیں ہے اسی ہول سے پہنچاؤ کچھ نہ کچھ، تاکہ ایک درجے کی پرموشن مل جائے. یہ جد و جہد ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ رب العزت ہمیں نبی پر درود پڑھنے کے عوض میں ایمان کے اعتبار سے ایک نہیں، ایک مرتبہ درود پڑھیں 10 درجات کی پرموشن عطا فرماتا ہے. چوتھا انعام اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر اپنی 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 5واں انعام. اور یہ 5واں انعام ایسا لطیف ہے کہ اس کو سنانے سے پہلے ایک حدیث اور سن لیجئے تاکہ اس انعام کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کاروبار میں ترقی دے دے، تندرستی عطا فرما دے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا پچھلے 20 سالوں سے دعا کر رہا ہوں، اللہ نے سنی نہیں ہماری دعا. ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا. اصل میں ہمیں جو نسخہ بتایا ہے پیغمبر نے دعا کی قبولیت کا، ہم اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے. اگر عمل کریں بڑی آسانی سے ہمیں وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. اور وہ نسخہ کیا ہے سن لیجئے، ذرا توجہ سے سنیے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ رکھیں. مجھے چونکہ اندازہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ ہونے لگے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ میں یو پی میں یا بہار میں نہیں ہوں. یو پی اور بہار میں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، پولیس والے نے آگے کہا کچھ بچوں کا امتحان ہے اور انہوں نے شکایت کی ہے.
تو میں نے منتظمین سے پوچھا کہ ہاں آپ کے بچوں کا امتحان ہے؟ بولے جی امتحان ہے. تو میں انہی پر بگڑا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے بچوں کا امتحان ہے، پوری پوری رات مائک چلوا رہے ہیں آپ، ان کا فیوچر خراب کر رہے ہیں. تو یہاں ہم یو پی یا بہار میں نہیں ہیں، ہمیں اندازہ ہے وقت کا. بہرحال یہ کہ ایڈمنسٹریشن سے بھی گزارش کریں گے کہ ہم لوگ تو پیسفل لوگ ہیں، ہے نا. اور ماشاءاللہ جو اکیڈمی ہے نا، شاہ ثقلین اکیڈمی، ظاہر ہے اس کا کام جو ہے وہ سوشل ورک ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد کرنا، بچوں اسکول والے بچوں کی جو ہے اسکول فیس پرووائڈ کر دینا، یا یہ کہ جو کچھ ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں بکس وغیرہ یا بیگز وغیرہ وہ پرووائڈ کرنا. ابھی چند دنوں قبل جو ہے اسکول کے بچوں کو بیگز بانٹے گئے ہیں. تو سوشل کام ہمارا ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ تھوڑی سی رعایت تو ہمارے ساتھ ہونی ہی چاہیے. بہرحال تو پیغمبر نے نسخہ کیا بتایا دعا کی قبولیت کا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھ لیجئے گا اس چیز کو، تاکہ مستقبل میں یہ فائدہ دے. پیغمبر فرماتے ہیں اذا دعا المسلم لاخیہ بظاہر الغیب فیقول الملک آمین. جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، یا اللہ میرے بھائی کی گود سونی ہے، تو اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے. وہ کاروبار میں پریشان حال ہے، مولا اس کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دے، وغیرہ وغیرہ. میں نے اپنے بھائی کے لیے مانگا تو گرچہ میری زبان ناپاک ہے اور گرچہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میرے کہے ہوئے جملے فوراً باب اجابت سے ٹکرا جائیں، مگر فرشتے کی تو زبان پاک ہے نا، وہ تو معصوم ہے نا. جب اس نے اس دعا پہ آمین کہا تو اب یہ دعا قبولیت کی سند لے لے گی، اب وہ دعا قبول ہوگی. تو آپ کہیں گے جی تو پھر میرا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو میرے بھائی کو ملا. ہمارے یہاں کہتے ہیں بیل پکا تو کوے کے باپ کا کیا. تو اس میں میرا کیا بھلا ہوا؟ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی. پیغمبر آگے ارشاد فرماتے ہیں اذا دعا المسلم لاخیہ بظاہر الغیب فیقول الملک آمین ولک بمثلہ، کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے غائبانے میں اس کے لیے دعا کرے فرشتہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس دعا کرنے والے کو وہی دے دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اگر اللہ. اپنے کاروبار میں برکتیں چاہیے تو اپنے بھائی کے کاروبار میں برکت کی دعا مانگیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود کے آنگن میں اولاد کی نعمت چاہیے تو اپنے بھائی کے لیے اولاد کی نعمت مانگیے. لیکن ہمارا رویہ اس کے برعکس ہو گیا ہے. ہمیں روٹی نہ ملے تو اتنا درد نہیں ہوتا ہے جتنا میرے بھائی کو روٹی مل جانے سے ہوتا ہے. اگر ہمیں روٹی نہ ملے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا دوسرے کے مل جانے سے ہو جاتی ہے. وہ نان مسلموں کے ہاں ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے، دو لوگ جو ہے وہ تپسیا میں بیٹھے اور کڑی تپسیا کے بعد جو ہے بھگوان پرکٹ ہوئے. تو ایک سے پوچھا کیا چاہتے ہو بولو. تو اس نے کہا نہیں اسی سے پوچھ لیجیے پہلے یہ کیا چاہتا ہے. تو بولے نہیں تم ہی مانگو اور جو تم مانگو گے میں اس کو اس کا دگنا دوں گا. جو تم مانگو گے میں اس کو اس کا دگنا دوں گا. تو اس نے کہا جی بھگوان میری آنکھ پھوٹ جائے، ایک آنکھ پھوٹ جائے میری ایک آنکھ پھوٹ جائے. اس نے سوچا اس کو دگنا ملے گا، اس کی تو بتی گل ہو جائے گی، میں تو پھر بھی ایک سے کام چلا لوں گا. تو ہمارا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے. اس لیے ہم پریشان حال ہیں، اس لیے ہم پوری جد و جہد کے بعد بھی وہ سکون نصیب نہیں ہو پا رہا ہے. ہمیں جو ملنا چاہیے تو وہ سکون چاہیے، وہ عافیت چاہیے، کاروبار میں برکتیں چاہیے، آنگن میں اولاد پھول چاہیے، مہکتے ہوئے پھول چاہیے. تو اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے مانگیں، فرشتہ آمین کہے گا اسے بھی ملے گا، اور پھر فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا ہمیں بھی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو سن لیا تو اب آئیے پانچواں انعام درود کے تعلق سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 انعام یاد ہے نا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ 10 درجات بلند فرما دے گا، اللہ رب العزت اپنی 70 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر 5واں انعام پیغمبر فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہماری بخشش کے لیے پھر فرشتے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے، پروردگار اسے بخش دے، پروردگار اسے بخش دے، پروردگار اسے بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان ان اللہ۔ سارے انعامات کا مستحق بننا ہے تو زبان، اس زبان سے نہیں، دل کی زبان سے اور اس یقین کے ساتھ۔ دیکھیے فرق یہی ہوتا ہے، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ درود پڑھنے والا یا بارگاہ مصطفیٰ میں نعت و منقبت پڑھنے، نعت کے اشعار پیش کرنے والا صرف یہ تصور کر لے کہ میں جن کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں تو پڑھنے کی کیفیت بدل جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان صرف یہ تصور کر لے نا، دلوں میں اتار لے سبحان کہ میں اللہ جن کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں تو پڑھنے والے کی کیفیت بدل جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ یقین سے لبریز ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ مصطفیٰ سنتے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہم علی صلی سیدنا علی و سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ سبحان آ اللہ۔ جائیں حضرت۔ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ممبئی کے قرب و جوار کے بڑے جی اہم لوگ یہاں اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں۔ مولانا اعجاز کشمیری جی صاحب ہمارے شیر ملت کے صاحبزادے جی تشریف حضرت لائیے۔ مولانا اعجاز کشمیری صاحب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ آئیے تشریف لائیے حضرت۔ جی جی آئیے تشریف لائیے، ایک کرسی بھجوا دو۔ جی ہم شکر گزار ہیں اپنے احباب کے آئیے۔ کہ انہوں نے محبت کا بھرم رکھا، لاج رکھی اور یہاں تشریف لائے، اور ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور جلیل القدر بندے سے ہماری اور آپ کی ملاقات بھی ہوگی، اور ہمیں اور آپ کو ان سے مستفیض بھی ہونا ہے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال بھی ہونا ہے۔ تو کئی مساجد کے ائمہ حضرات آئے ہوئے ہیں، مسجد اشرف العلماء کے خطیب و امام حضرت مولانا انیس احمد اشرفی صاحب، اور وہ جو دھاراوی کے قریب قبرستان والی مسجد ہے اس کے خطیب و امام مولانا رضوان صاحب، سنی جامع مسجد چمڑا بازار دھاراوی کے خطیب و امام حافظ سرفراز صاحب، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ شیر ملت کے صاحبزادے حضرت مولانا اعجاز کشمیری صاحب تشریف لائے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، تمام احباب کے، تمام معاونین، محبین، مخلصین کے شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے، اور یہ دعا ضرور کرتے ہیں حضور شاہ ثقلین میاں دامت برکاتہم القدسیہ کے توسط سے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کی ایک ایک ساعت کو اللہ رب العزت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مقدس کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے خود بیان فرمائی ہے کہ یہ میرے بندوں کی صفات ہیں، یہ میرے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جس سے ہمیں نہ کہنا پڑے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، بلکہ اللہ خود فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ سبحان اللہ سبحان اقبال کہتے ہیں کہ بندہ ہونا ایک الگ چیز ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، اس کا بندہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بے بعد شک، بے المشرقین ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ تو اقبال خود کہتے ہیں ما سراپا انتظار او منتظر، کہ جو عام بندے ہوتے ہیں وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ مولا کچھ تو بھیج، کچھ تو بھیج، کچھ تو بھیج، لیکن جو اس کا بندہ ہوتا ہے وہ انتظار میں نہیں رہتا، وہ منتظر ہوتا ہے۔ اس کا رب انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان کھول دے کہ میں اس کی آرزو پوری کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو آج کی گفتگو میں اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی صفات کیا بیان فرمائی، کہ جن صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں
تو پھر کل قیامت کے دن اس بشارت کے مستحق ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ خود فرمائے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح پلٹا کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو پہلے کیا کہا؟ میرے بندوں میں داخل ہو کر، اور پھر کہا میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس ترتیب کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ جب تک ہم اس کے بندوں میں داخل نہیں ہوں گے اس کی جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ ترتیب ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جنت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن کبھی اس بات کی جد و جہد نہیں کرتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے فادخلی فی عبادی، اس میں تو ہم آ جائیں، اس کی تو ہم کوشش